السلام علیکم، میں محمد بلال محبوب۔ آج ایک بہت اہم مقدمے کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ بنیادی طور پہ اس فیصلے کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے، جس کی صدارت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب کر رہے تھے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب عمران خان ان کے خلاف جو ایک ٹرائل کورٹ نے، یعنی ایڈیشنل سیشنز کورٹ کے جج صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا 5 اگست کو، جس کے مطابق انہیں 3 سال کی قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی، اور وہ کیس یہ تھا کہ وہ توشہ خانہ کے تحائف لینے کے بعد ان کو جو فروخت کیا تھا عمران خان صاحب نے، اس سے ہونے والی آمدنی کو انہوں نے اپنے سالانہ جو ایسٹس اور لائبلٹیز کے گوشوارے ہوتے ہیں ان میں شو نہیں کیا تھا۔ چونکہ وہ 2 مسلسل سال وہ شو نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی آمدنی کو چھپانے کی کوشش کی، حقائق کو چھپانے کی کوشش کی، مس ڈیکلیریشن کیا۔ چنانچہ اس کے الیکشنز ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت ان کو اس کی سزا دی گئی 11 ماہ کی پروسیڈنگز کے بعد۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں عمران خان صاحب کے وکلاء نے یہ کیس دائر کیا ہوا تھا کہ یہ چونکہ ایک مختصر سزا ہے، 3 سال کی جو سزا ہے وہ ان کے سسٹم میں، ہماری جوڈیشل سسٹم میں مختصر چھوٹی سزا سمجھی جاتی ہے، تو چھوٹی سزا کے معاملے میں بالعموم سزا کو معطل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو آج کے کیس میں یہ فیصلہ سنایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ وہ عمران خان کے وکلاء کی یہ استدعا اور یہ درخواست کو قبول کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہیں بیل بھی دے رہے ہیں، یعنی ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ بیسیکلی فیکٹس آف دی کیس آج کا یہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا یہ کوئی اہم بات ہے، کیا یہ غیر معمولی بات ہے؟ تو اس بارے میں وکلاء اور قانونی ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ غیر معمولی بات نہیں ہے۔ جب سزا اتنی ڈیوریشن کی ہو جتنی عمران خان صاحب کی تھی، ڈیوریشن 3 سال کی تھی، اور اس کو ابھی 14 اگست کو جو صدر مملکت ایک روایتاً مختلف قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کرتے ہیں، تو انہوں نے اس موقع پہ عمران خان صاحب کی سزا میں بھی 6 مہینے کی کمی کر دی تھی، تو یوں اب ان کی سزا 2.5 سال کی رہ گئی تھی۔ تو یہ ایک مختصر چونکہ سزا تھی، تو ایسے میں یہ بڑی معمول کی بات ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ جج صاحبان جب یہ کیس سنتے ہیں تو عموماً وہ تخفیف کی درخواست کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی لازمی نہیں ہے، یہ بھی آج بحث ہوئی تھی، اور فیصلے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈسکریشن کا معاملہ ہے عدالت کا۔ عدالت کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ایسے موقع پہ تخفیف دے دے، یعنی کمی کر دے، سسپینڈ کر دے اس کیس کو، یعنی درخواست جو سزا کو معطل کرنے کی درخواست ہے اسے قبول کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ معمول کی بات ہے۔ اس کا البتہ اثرات جو میں سمجھتا ہوں ہوں گے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے رینک اینڈ فائل ہے، جو کارکن ہیں، جو ممبر ہیں، ان کا جو مورال ہے وہ یقیناً اس سے بہتر ہوگا، کیونکہ اگر ان کے سربراہ، ان کی پارٹی کے سربراہ پہلے کنوکٹ ہو چکے ہیں اور انہیں سزا ہو چکی ہے، تو اب یہ سزا معطلی کی خبر جو ہے وہ ان کو یقیناً ان کے مورال کو بہتر کرے گی۔ تو اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت ہے، اور اس کے بارے میں جو جنرل تاثر پیدا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ جو سزا دی گئی تھی وہ غلط تھی، اور اس لیے یہ معطل ہوئی ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب کی بے گناہی کے بارے میں بھی ایک تاثر قائم ہوگا۔ تو یہ تو بنیادی طور پہ ایک اس کی جو اہمیت میں سمجھتا ہوں سیاسی ایک اہمیت ہے وہ یہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا
یہ کس بنیاد کے اوپر یہ سزا معطل کی گئی. اب یہ سزا جب صبح اعلان ہوا 11 بجے کے قریب کہ سزا معطل ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں مختلف خیالات کیے جا رہے تھے، مختلف assumptions تھی کہ کیوں سزا معطل ہوئی ہوگی. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ شاید سزا اس لیے معطل ہوئی ہوگی کہ ٹرائل کورٹ کی بے ضابطگیوں کے بارے میں، مبینہ بے ضابطگیوں کے بارے میں بہت سے لوگ ذکر کر رہے تھے. خاص طور پہ عمران خان کے وکلاء اور ان کے جو سپورٹر ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مس ٹرائل ہوا ہے نیچے والی عدالت کے اندر، تو اس کو ظاہر ہے وہ اتنا غلط ہوا ہے اور اس کے اندر اتنے غلط کام ہوئے ہیں کہ اس کا معطل ہونا تو ایک بنیادی ضرورت ہے، تقاضا ہے قانون کا، انصاف کا. تو ایک تو رائے یہ تھی، اور دوسری رائے یہ تھی کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے کہ یہ معطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ سزا بہت تھوڑی ہے. 3 سال کی سزا جو کہ اب 2.5 سال کی ہے، وہ اس قسم کے کیسز کے نقطہ نظر سے ایک مختصر سزا ہے، اور اس میں عموماً لوگوں کو یہ معطل کر دی جاتی ہے ان کی سزا. تو یہ دونوں باتیں تھیں. لیکن آج جب فیصلہ آیا تفصیلی شام کے وقت، تو میں نے اس تفصیل کو غور سے پڑھا ہے، تو اس کے اندر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ لوور کورٹ کی یا ٹرائل کورٹ کی اندر کوئی بے ضابطگی نہیں ہے جو اس کی بنیاد ہے، بلکہ انہوں نے اس کی بے ضابطگی کے بارے میں کوئی ذکر بھی نہیں کیا کہ پچھلی ٹرائل کورٹ کے اندر کوئی غلط کام ہوا تھا. شکایات کا ذکر ہے کہ عمران خان سے کہ وکلاء نے یہ شکایت کی ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ جب اس کیس اس بنیادی فیصلے کے خلاف جب اپیل سنی جائے گی، یعنی یہ بنیادی فیصلے کے بارے میں اپیل نہیں ہے، یہ تو اس وقت سزا کو معطل کرنے کے بارے میں ایک درخواست کی گئی ہے. لیکن اس لیے اس کا تعلق صرف اتنا ہی ہے کہ سزا کی معطلی کی جائے یا نہ کی جائے. تو عدالت نے اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، جو تفصیل کے ساتھ آرگیومنٹس دیے ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی اور عمران خان صاحب کے وکلاء نے بھی، تو اس کو انہوں نے کہا کہ اس سٹیج کے اوپر ان کی ریلیونس نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ غیر ضروری ہیں. اس موقع پہ یہ تفصیلی جو دلائل ہیں یہ اس موقع پہ کنسیڈر ہوں گے جب بنیادی فیصلے کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہوگی کہ اس کو اس فیصلے کے خلاف اپیل کے نتیجے میں کیا اس فیصلے کو بدلا جائے یا اس فیصلے کو ترمیم کی جائے یا وہ فیصلے کو برقرار رکھا جائے. تو اس وقت یہ باتیں ہوں گی. تو اس وقت فیصلے میں یہ بات نہیں لکھی، بلکہ اس وقت جو فیصلے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ چونکہ ایسا معاملہ ہے جس کے اندر کو مزید تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، تو جب کیس چلے گا اصل تو اس وقت وہ دیکھا جائے گا. اور جہاں پہ جو سزا مختصر مدت کے لیے ہوتی ہے وہاں پہ لمبے آرگومنٹ سننے کی گنجائش نہیں ہوتی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لحاظ سے عمران خان صاحب مختصر سزا کے بنیاد پہ اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کی سزا کو سسپینڈ کر دیا جائے، لہٰذا ان کی سزا سسپینڈ کی جاتی ہے. تو یہ ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ سسپینشن کی بنیاد کوئی مس ٹرائل نہیں ہے ٹرائل کورٹ پہ، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ سزا ہی مختصر ہے. اور یہ مختصر سزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس قانون کے تحت یہ سزا دی گئی تھی اس قانون کے اندر میکسیمم سزا ہی 3 سال کی دی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی دی بھی نہیں جا سکتی. تو اس لیے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس میں ان کو یہ ریلیف اس حد تک ملے گا کہ سزا معطل ہو جائے گی. اب کیا اس کے بارے میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ سزا کی معطل ہو جانے کے ساتھ ہی جو ان کے اوپر جرم ثابت ہوا ہے یا جو کنوکشن ہوئی ہے ٹرائل کورٹ کے اندر، کیا وہ کنوکشن بھی معطل ہو گئی ہے؟ اور کیا اس کنوکشن کے معطل ہونے کی وجہ سے ان کی جو 5 سال کے لیے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، کیا وہ بھی ڈسکوالیفیکیشن بھی معطل ہو جائے گی؟ اور اس ڈسکوالیفیکیشن کے بنیاد پہ چونکہ ان کی پی ٹی آئی کی سربراہی بھی معطل ہو گئی ہے، تو کیا وہ بھی واپس ری انسٹیٹ ہو جائے گی؟ یہ سوالات بڑے نیچرل ہیں جو پوچھے جا رہے ہیں. تو اس بارے میں جو وکلاء کی اکثریت ہے، سوائے 1-2 وکلاء کے، باقی سب کا خیال یہ ہے کہ یہ سابقہ فیصلوں کے روشنی میں یہ طے شدہ بات ہے کہ اب یہ سزا تو معطل ہوئی ہے لیکن کنوکشن معطل نہیں ہوئی. کنوکشن اپنی جگہ سٹینڈ کرے گی
اور کنوکشن کے ساتھ جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے وہ بھی اپنی جگہ سٹینڈ کرے گی، اور وہ پارٹی کی سربراہی کے بارے میں جو ابھی تک ری انسٹیٹ نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہ ہو۔ تو اس کے بارے میں اگرچہ عمران خان صاحب کے 2 وکلاء نے آج یہ تاثر دیا ہے کہ یہ سزا کی معطلی کے ساتھ ہی کنوکشن بھی تقریباً معطل ہو جاتی ہے اور یہ ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اکثریت کا خیال یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور میرا بھی خیال یہ ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ سزا کی معطلی ہوتی ہے، سزا کی ختم ہونا نہیں ہوتا، اور یہ کنوکشن بھی ختم نہیں ہوتی اور ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں تو وضاحت یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا عدالت نے یہ جو فیصلہ دیا ہے یہ کسی دباؤ کے تحت دیا ہے؟ اس بارے میں اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آج پی ایم ایل این کی طرف سے بہت سخت الفاظ میں اس فیصلے کے بارے میں تبصرہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ایسے موقع پہ کامنٹ دیے گئے تھے اس کا اثر قبول کیا ہے ہائی کورٹ نے، اور ہائی کورٹ نے اسی کی وجہ سے سزا کو معطل کر دیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ اس قسم کے اشارے آئے تھے۔ شہباز شریف صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ بھی کچھ اسی قسم کی بات کہہ رہا ہے، اور بہت سخت الفاظ میں کہہ رہا ہے، اور مسلم لیگ کے باقی جو ممبر ہیں، باقی جو رہنما ہیں، انہوں نے بھی جو گفتگو کی ہے وہ بھی اسی طرح سخت الفاظ میں کی ہے۔ تو اب بنیادی طور پہ یہ اصولی طور پہ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کسی عدالت کو یا اس کے جج کے بارے میں یہ تاثر پیدا کریں، یہ تاثر لیں کہ وہ دباؤ کے تحت انہوں نے فیصلہ دیا ہوگا۔ لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہائی کورٹ کے جج صاحب پچھلے 2-3 دنوں میں جب اس کی سماعت کر رہے تھے تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ان کے خلاف کافی کامنٹس دیے گئے، کافی باتیں کہی گئیں، ان کو حتیٰ کہ کوٹ اینڈ کوٹ منافق تک کہا گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی جو پی ٹی آئی کے عموماً حامی اور سپورٹر ہیں جن کو ٹرولز کہتے ہیں، وہ انہوں نے ٹرولنگ بھی شروع کر دی ان کے خلاف۔ تو اس سے دباؤ پیدا تو ہوتا ہے، اور یہ دباؤ کئی دفعہ لوگ اس کے اثر میں بھی آتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کے اثر میں آ کے یہ فیصلہ دیا ہے، لیکن بہرحال یہ ممکن ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر یہ اثر انداز ہو سکتا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے، اور چونکہ اب یہ رواج بن چلا ہے کہ جب اس قسم کا فیصلہ آنا ہو تو اسٹریٹجک اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسے باتیں کہی جائیں اور اس طرح کے الزامات لگائے جائیں تاکہ جج پریشر میں آ جائے۔ یہ عام اب رواج بنتا جا رہا ہے۔ تو مجھے ڈر یہ ہے کہ اب جس طرح پی ایم ایل این نے ریئیکٹ کیا ہے وہ بھی اسی طرح سے کیا ہے، تو اب یہ مختلف پارٹیاں اس بارے میں ایک سٹینڈرڈ اب آپریٹنگ پروسیجر بن جائے گا، اور یہ معمول کی چیز بن جائے گی کہ جب کوئی فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آئے گا، یا جب کوئی فیصلہ کی توقع کی جا رہی ہوگی کہ کوئی ہو سکتا ہے ہمارے خلاف آ جائے، تو پہلے سے ایڈوانس میں جج کی ٹرولنگ شروع کر دیں، اس کو اور اس کی فیملی کے خلاف ایسی باتیں کی جائیں جس سے وہ گھبرا جائے، اس کی فیملی ان کو کہے کہ دیکھیں ہمارے ہی خیال کریں اگر اپنا نہیں تو چنانچہ یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے اس فیصلے کا کہ اس فیصلے سے چند دن پہلے پی ٹی آئی نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف کافی سنگین قسم کی ایک ٹرولنگ مہم شروع کی تھی۔ اب یہ اس وقت چونکہ سزا معطل ہو چکی ہے اور ان کی ضمانت بھی منظور ہو چکی ہے، تو آج وہ ان کو اصولاً تو رہا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ رہا نہیں ہوئے۔ تو وہ رہا کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک اور مقدمہ موجود تھا جس سلسلے میں وہ ان کا جوڈیشل ریمانڈ دیا ہوا تھا عدالت نے، تو وہ ریمانڈ کل ختم ہو رہا ہے، تو کل پھر وہ دوبارہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کے ریمانڈ وغیرہ کا فیصلہ ہوگا۔ تو وہ سائفر کا کیس ہے جس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس وقت تک قید ہیں، تو اس کا کیس چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں وہ قید تھے، تو اس لیے رہا نہیں ہو سکے، اور کل بھی رہا ہو پائیں گے، پرسوں بھی رہا ہو پائیں گے یا نہیں، اس کے بارے میں شک ہے۔ اور اگر یہ فرض کرے سائفر کا کیس نہیں ہوگا تو عین ممکن ہے کہ کوئی اور کیس
بھی ان کے بارے میں رجسٹرڈ ہو جس میں ان کی گرفتاری مطلوب ہو، تو وہ رہا ہوں ادھر اور ادھر ان کو گرفتار کر دیا جائے. تو اس بارے میں بہت شک ہے کہ ان کا اس بارے میں کیا اس فیصلے کے بعد ان کی رہائی عمل میں آ سکے گی. اور یہاں ایک بات اور بھی ذکر کر دوں کہ یہ میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلاء اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پہ یہ اپیل بھی کریں کہ چونکہ بہت سے مقدمات میں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ایک سے رہائی ہوتی ہے تو دوسرے میں گرفتار کرنے کا انتظام پہلے سے موجود ہوتا ہے، تو کوئی ایسا انتظام کریں کہ جس پہ ان کو ایک ایسا ریلیف مل سکے کہ وہ تمام مقدمات جن کے اندر ان کی گرفتاری مطلوب ہو اس کے اندر ان کو پہلے سے ضمانت دے دی جائے. تو اس قسم کی کوئی درخواست ہے، اور یہ بات اگرچہ غیر معمولی ہے کہ ایسی کوئی ریلیف اس طرح کا دیا جائے، بلینکٹ قسم کا ریلیف، لیکن یہ ماضی میں ایسے ہوا ہے کیسز. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بہت سال پہلے مولوی مشتاق صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک یا دو مقدموں کے اندر، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی شخص کو ایک مقدمے گرفتار کیا، اس کی ضمانت ہوئی اور دوسرے مقدمے میں پکڑ لیا تو وہ جیل سے باہر نہیں آ پاتا تھا. تو انہوں نے ایک مقدمے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس شخص کو اس کیس میں ضمانت دی جاتی ہے، رہائی کے لیے حکم دیا جاتا ہے، اور ان تمام کیسز میں جو شخص کے خلاف رجسٹرڈ ہے اس میں بھی ان کو ضمانت دی جاتی ہے، اور ان تمام کیسز میں بھی ضمانت دی جاتی ہے جو آئندہ رجسٹر ہوں گے. تو ایک اس طرح کی نہ صرف موجودہ کیسز کے بارے میں بلکہ آنے والے کیسز کے بارے میں بھی بلینکٹ ضمانت دی جا چکی ہے ماضی کے اندر. اور بھی شاید ایک آدھ مثال ہو تو ایسا ممکن ہے کہ ایسی کوئی ریلیف دے دیا جائے، لیکن جب تک ایسا ریلیف نہیں دیا جائے گا عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنے کے امکانات ذرا کم ہوں گے. تو اب یہ اصل بات یہ دیکھنے والی ہوگی کہ عمران خان صاحب باہر آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اصل کیس وہ جلدی سے اس کی شنوائی ہو، اور ان کو اگر واقعی یہ کیس غلط ڈیسائیڈ ہوا ہے تو اس کیس کو ختم کیا جائے اور عمران خان صاحب کو رہائی کی دی جائے ضمانت کی بجائے، اور اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو نپٹا دیا جائے. اور اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے جرم ان سے سرزد ہوا ہے اور یہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست ہے تو پھر اس کو برقرار رکھیں، پھر وہ اگلی منزل میں جائے گا، پھر وہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا، اور اس کا فیصلہ معلوم نہیں کہ کتنے عرصے میں ہوگا. تو یہ دیکھنے والی بات. بہت شکریہ.